یہ کہانی ہے غرور کی، اٹل ایمان کی اور ایک ایسے معجزے کی جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ یہ اس سال کی داستان ہے جسے ہم عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کے نام سے جانتے ہیں۔ ذرا سوچیں، 60,000 فوجی۔ اس زمانے میں عرب کے ریگستانوں میں اتنی بڑی فوج کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اور سنیں، صرف فوجی ہی نہیں، ان کے ساتھ تھے 13 جنگی ہاتھی۔ یہ اس دور کے ٹینکوں کی طرح تھے، کسی بھی دفاع کو کچلنے کے لیے تیار، خوف اور دہشت کی چلتی پھرتی علامت۔ اور اتنی بڑی فوج، اتنی زبردست طاقت، ان سب کا مقصد صرف ایک، مکہ میں موجود خانہ کعبہ کو زمین بوس کر دینا۔ یہ سیدھا سیدھا عربوں کے ایمان کے مرکز پر حملہ تھا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا تھا۔ اس تباہی کے منصوبے کے پیچھے ایک مغرور بادشاہ اور اس کا تکبر چھپا ہوا تھا۔ اس سب کے پیچھے جو شخص تھا اس کا نام تھا ابراہا۔ یہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے سنا میں ایک بہت ہی شاندار سونے اور سنگ مرمر سے سجا گرجا گھر بنوایا، اور اس کی خواہش تھی کہ عرب کعبہ کو چھوڑ کر وہاں عبادت کے لیے آئیں۔ تو دیکھیں، یہ صرف 2 عمارتوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف ابراہا کا عالی شان گرجا گھر تھا جو دنیاوی شان و شوکت اور تکبر کی نشانی تھا، اور دوسری طرف تھا بالکل سادہ پتھروں سے بنا کعبہ جو خالص ایمان اور صرف اللہ کی عبادت کا مرکز تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب ابراہا کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور عربوں نے اس کے گرجا گھر کو کوئی اہمیت نہ دی، تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے اپنی وہ ناقابل شکست سمجھی جانے والی فوج مکہ کی طرف روانہ کر دی۔ اور یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، 60,000 سپاہی اور 13 ہاتھی، جن میں سب سے آگے تھا محمود، ایک دیو ہیکل ہاتھی۔ راستے میں جو بھی قبیلہ سامنے آیا اسے کچل دیا گیا، اور ان کے رہنماؤں کو قیدی بنا لیا گیا تاکہ وہ مکہ کا راستہ دکھا سکیں۔ اب جب ایسی فوج کی خبر مکہ پہنچی تو سوچیں وہاں کیا عالم ہوگا۔ شہر میں ایک دم خوف پھیل گیا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے وہ اپنے گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آس پاس کے پہاڑوں میں پناہ لینے کے لیے بھاگ نکلے۔ پورا شہر خالی ہو چکا تھا، لیکن ایک شخص تھا، مکہ کا سردار، جو بھاگنے کے بجائے اس بادشاہ کا سامنا کرنے چلا گیا۔ یہ تاریخ کی ایک بہت اہم ملاقات تھی ابراہا اور عبد المطلب کے درمیان۔ مکہ پہنچ کر ابراہا کے سپاہیوں نے لوٹ مار شروع کر دی، اور اسی دوران انہوں نے شہر کے سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ عبد المطلب، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، یہ سن کر سیدھا ابراہا کے کیمپ پہنچ گئے۔ ابراہا نے جب ان کا وقار دیکھا تو ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے میرے اونٹ واپس چاہیے۔ ابراہا حیران بھی ہوا اور اس نے طنز کیا، میں تمہارا سب سے مقدس گھر گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ اس پر عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان کی طاقت کا کھلا اعلان تھا۔ اگلے دن جب ابراہا نے حملے کا حکم دیا تو ایک بہت ہی عجیب چیز ہوئی۔ فوج کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود، اسے جب کعبہ کی طرف بڑھنے کو کہا گیا تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ سپاہیوں نے اسے مارا، دھکیلا، ہر کوشش کر لی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جب اس کا رخ کسی اور طرف کرتے تو وہ فوراً چل پڑتا، لیکن جیسے ہی واپس کعبہ کی طرف موڑتے وہ پھر سے بیٹھ جاتا۔ فوج تو بالکل پریشان، ابراہا غصے سے آگ بگولا، لیکن اس کے بعد جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آسمان پر ایک معجزہ ہونے والا تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے آسمان کالا ہو رہا ہے۔ پہلے لگا شاید بادل ہیں، لیکن وہ بادل نہیں تھے، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو پوری فوج کے اوپر آ کر منڈلانے لگے۔ اور ہر پرندے کے پاس ایک عجیب ہتھیار تھا، پکی ہوئی مٹی کی 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ اور پھر ان پرندوں نے وہ کنکریاں اس لشکر پر برسانا شروع کر دیں۔ یہ معمولی پتھر نہیں تھے، جس فوجی کو بھی یہ لگتے اس کا جسم چھلنی ہو جاتا اور اس کا گوشت گلنا شروع ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور قرآن کے الفاظ میں وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اور ابراہا، وہ خود بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکا۔ اس کے سپاہی اسے بچا کر یمن کی طرف بھاگے، لیکن راستے میں اس کا جسم گلتا سڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ بڑی ذلت کی موت مرا۔ لیکن یہ واقعہ صرف ایک فوج کی تباہی کی کہانی نہیں ہے، اس کا ایک بہت گہرا، ایک بہت بڑا مقصد تھا جس نے آنے والے وقت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اس واقعے کے بعد
इस साल 570 ईस्वी का नाम ही पड़ गया आम उल फील, यानी हाथी का साल। और फिर इस अजीबो-गरीब वाक़े के ठीक 50 दिन बाद इसी महफूज शहर मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक इमारत को नहीं बचाया था, बल्कि इस शहर को, इस मकाम को महफूज किया जा रहा था जहां से इस्लाम का आखिरी पैगाम पूरी दुनिया में फैलना था। ये आने वाली नबूवत के लिए एक तरह का स्टेज तैयार किया जा रहा था। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है कि क्या ये महज तारीख का एक अजीब वाक़या था, कोई वबा या कोई हादसा, या फिर ये एक खुदाई निशानी थी, एक इल्हामी मंसूबा जो दुनिया को एक नए दौर के लिए तैयार कर रहा था? इसका जवाब तारीख और ईमान दोनों में पोशीदा है।